یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اصحاب کہف کی۔ وہ لوگ جو 300 سال تک ایک غار میں سوتے رہے۔ یہ شہر ظلم کی لپیٹ میں تھا۔ ایک بادشاہ جو خود کو رب کہلاتا تھا۔ میں ہی تمہارا خدا ہوں، تم لوگ صرف اور صرف میری عبادت کرو گے۔ گلیوں میں، ہر گھر میں پتھروں اور بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ اگر کسی نے اللہ واحد کا نام لیا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ پوری بستی شرک کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس بادشاہ کے آگے سر جھکانا مگر اسی خوف کے ماحول میں کچھ نوجوان تھے جو حق کی تلاش میں تھے۔ وہ آپس میں چھپ کر ملتے تھے۔ ان کی نظر میں یہ لکڑی اور پتھر کے مجسمے کسی صورت رب نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے ہمت کی اور کہا، یہ کیسا رب ہے؟ یہ نہ خود کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ خود چل سکتا ہے۔ یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بادشاہ کو خبر ملی تو کوئی وقت ضائع نہیں کیا گیا۔ فوراً شہر چھوڑنے کا فیصلہ ہوا۔ انہوں نے اپنا مال، اپنا خاندان، اپنی پہچان، سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اندھیری رات میں وہ شہر کی حدوں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ بھاگتے ہوئے وہ ایک غار میں پناہ لینے پہنچے۔ تھکن سے چور تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ ہدایت یعنی رشد مہیا فرما۔ اور وہیں اللہ کی مرضی سے سو گئے۔ اللہ نے انہیں ایک معجزاتی نیند دی جو 300 سال تک جاری رہی۔ باہر کی دنیا میں زمانے بدل گئے مگر وہ محفوظ تھے۔ اللہ انہیں بار بار کروٹیں نلواتا رہا تاکہ ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ایک اور نشانی، ان کا وفادار کتا قطمیر غار کے دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ قریب بھی آ سکے۔ وہ سورج کی روشنی سے بھی بچے رہے، مکمل طور پر اللہ کی حفاظت میں۔ 3 صدیاں گزر گئیں۔ ایک دن اللہ نے انہیں بیدار کیا۔ انہیں لگا کہ بس ایک دن یا ایک رات سوئے ہیں۔ بھوک لگی تو ایک ساتھی کو اپنا پرانا سکہ دے کر چپکے سے شہر بھیجا۔ جب وہ شہر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ لوگ بدلے ہوئے، زبان میں فرق، سب سے بڑی تبدیلی شرک کا نام و نشان نہیں تھا۔ صرف ایک اللہ کا ذکر عام تھا۔ جب اس نے اپنا سینکڑوں سال پرانا سکہ دکاندار کو دیا تو شہر میں کہرام مچ گیا۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی کہانی انہوں نے سنی تھی، اصحاب کہف۔ اللہ نے انہیں زندہ کر کے حق کی سب سے بڑی گواہی بنا دیا۔ یہ واقعہ ایک سیدھا سبق ہے۔ ان کا فتنہ ظالم بادشاہ تھا مگر ہمارا فتنہ آج کے دور کا ہے، سوشل میڈیا، لا یعنی خواہشیں اور مادیت پرستی کا دباؤ۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ اصحاب کہف نے اپنے دور کے سب سے بڑے فتنے سے اپنا ایمان بچایا۔ ہمیں بھی اس شور اور دباؤ کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم سچ کے ساتھ کھڑے ہو تو اللہ تمہیں ہر فتنے سے نکال لے گا۔ ایمان کی قیمت پر دنیا کی کوئی چیز قبول مت کرو۔ ایمان کی جنگ ہر صدی میں جاری رہتی ہے، اپنا دفاع کرو۔